سورہ شعراء آیت 221 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حل کیا انبئکم میں تمہیں بتاؤں تمہیں خبر دوں اللہ پر من جو یا کس پر تنزل اترتے ہیں شیاطین و شیطان کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کن پر اترا کرتے ہیں؟ اب شیطان کے اترنے کا کیا معاملہ؟ بات یہ ہوئی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا گیا کہ شیطان آ کر ان کو نعوذ باللہ خبریں دیتا ہے، یہ باتیں، یہ قرآن شیطان کی طرف سے ہے، استغفر اللہ۔ اب شیطان کے بارے میں مجھے آپ سب کو خبر ہونی چاہیے کہ وہ ہے کیا اور وہ کرتا کیا ہے، اور یہ آپ کو وہ نادیدہ ہے، ایک دشمن، اور دشمن بھی اپنی دشمنی میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ کرے، اس کا کام مسلسل اس کو برباد کرنا ہو، اور وہ نظر بھی نہ آئے۔ اچھا، اگر وہ نظر آئے تو دھوکے کی صورت میں نظر آئے، اپنے مزے کی صورت میں، یا کسی ایسی خواہش کے صورت میں جو انسان کو بڑا بھلا لگے، دھوکہ، ایک تو نہ نظر آنا اور وہ ہو بھی دھوکہ ہو، اور وہ اس نے اپنے آپ کو کیموفلیج کیا ہوا، کوئی ایسی صورت اپنائی ہوئی ہو جس میں وہ آپ کو مس گائیڈ کرے اور آپ کو خبر بھی نہ ہو، تو وہ بدبخت جس نے یہ اب قرآن پڑھیں تو اس میں خبر ہوگی نا کہ جب اللہ نے حکم دیا کہ میں نے انسان کو تخلیق کیا، اپنا نائب بنایا ہے، اور اس کو اللہ نے تعظیم کروائی، فرشتوں کو حکم دیا، یہ فرشتہ نہیں ہے، یہ جن ہے، یہ اپنی اوریجن کے حساب سے، لحاظ سے یہ ایک جن ہے۔ اب یہ عالم ملکوت تک کس کی رسائی ہوئی؟ یعنی یہ اپنی عبادت سے، اپنے معاملات سے، اپنی علم سے، اپنی آگہی سے اس مقام تک پہنچا۔ جب اس مقام تک تھا یہ، تو پھر جب حکم ہوا ملائکہ یعنی عالم ملکوت میں رہنے والے وہ کیا کریں، آدم کو سجدہ کریں، تو اس نے اپنے آپ کو بہتر جانا، تکبر کیا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے، تو میں اس کو کیوں کروں؟ یعنی اس نے اپنے آپ کو دیکھا، اللہ کے حکم کو نہ دیکھا، اپنے مقام اور مرتبے کا اس کو بڑا لحاظ رہا، اور وہ اللہ کے حکم کو نہ دیکھا۔ جیسے آج ہم اپنی خواہش کو دیکھتے ہیں، اپنی ضرورت دیکھتے ہیں، اپنی میں کو دیکھتے ہیں اور اللہ کے حکم کو نہیں مانتے۔ ہم بھی تو تکبر کرتے ہیں نا کہ میں بڑا سمجھدار ہوں، میں بہت عقل مند ہوں، میں بہتر فیصلہ کرتا ہوں، یہ میری ضرورت ہے، اس وقت میں بہت مجبور ہوں، یہ فلاں، اس طرح کے ہم بہت ساری ایسی وجوہات جمع کر لیتے ہیں اور اللہ کے حکم کو ٹال دیتے ہیں۔ تو اس نے ایسا کیا، پھر اس نے اس کو رد کیا گیا، اس مقام اور مرتبے سے اس کو ہٹایا گیا، تو اس نے مہلت مانگی کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت چاہیے، جن کی وجہ سے مجھے رد کیا جا رہا ہے، مجھے موقع دیا جائے نا، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، یعنی ان کو بھی اپنے راستے پر لے آؤں گا۔ اب دیکھیں، جس کی وجہ سے اس کو رد کیا جا رہا ہے، رد تو اپنی تکبر کی وجہ سے ہوا نا بیسیکلی، تو اس نے چیلنج کیا۔ اب دیکھیں، چیلنج کیا، اور اللہ کی ذات، اللہ کی کبریائی، اس کی عظمت کا کیا کہنا کہ کوئی یہ تو اگر اس کا کسی کو چیلنج قبول نہ کیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمارے چیلنج سے خوف زدہ ہو گئے، ڈر گئے ہیں، آپ ہمارا چیلنج کیوں نہیں قبول کر رہے؟ میں کہا جاؤ، جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ اس نے کہا میں ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا۔ اچھا، پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ جو میرے بندے ہوں گے نا، اس پر تیرا بس نہیں چلے گا، وہ میرے ہی رہیں گے۔ ہاں، جو تیرے ساتھ جانا چاہے گا جائے، میں تیرے سمیت ان سب کو جہنم میں ڈال دوں گا۔
وہ میرے نہ ہوئے نا، وہ تو تیرے ہوئے جو تیری مانیں گے. تو یہ بدبخت اپنی بدبختی سے کسی لحظہ کسی لمحے اس میں گیپ نہیں دیتا، وقفہ نہیں کرتا، چھوڑتا نہیں ہے، بخشتا نہیں ہے کسی کو. اور ہم ایسے جی رہے ہیں جیسے یہ دشمن ہے ہی نہیں. تو قرآن میں بار بار اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے. اور یہ ایک جگہ یہ بھی ہے کہ اپنے دشمن کو دشمن تو سمجھو، تم تو اسے دوست بنائے بیٹھے ہو، تم تو اس کے راستے پر بھاگے اور دوڑے چلے جا رہے ہو. تو اللہ سے پناہ مانگنی ہے. یہ انتہائی خباثت، غلاظت، نجاست اور انسان کی فطرت کو ڈسٹرب کرتا ہے جا کے.